مصر ناظرین ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر بڑے پراسرار راز ہیں اور ان میں سے اب تک بھی 3000 سال بعد تک بھی پردہ اٹھایا جا رہا ہے. دنیا کا مصر جو ہے وہ 15واں ایسا ملک ہے جو کہ بہت ہائیلی پاپولیٹڈ کہیں گے, اگر ٹاپ پاپولیٹڈ ممالک میں سے کوئی ہوگا تو 15ویں نمبر پر مصر فال کرتا ہے. مصر جو ہے وہ دریائے نیل کے کنارے واقع آپ کو پتا ہے, اور دریائے نیل کے حوالے سے بھی بڑی خوبصورت جو ہے واقعات ہیں جن کا قرآن حکیم میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے, جس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں, حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کریں تو مصر جو ہے وہ ملک ہے جہاں پر ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا پیش آیا. فار ایگزامپل ان کے جو سوتیلے بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. پھر اس کے علاوہ جو بازار مصر تھا اس کو بھی اس میں ان کو بیچ دیا گیا. پھر اس کے علاوہ ایک اور الزام ان پر لگا کیونکہ وہ بہت حسین اور جمیل تھے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی مصر بڑا ریلیونٹ ہے, بڑی اس کی ایک ہسٹری ہے. اور اس کے بعد ایک اور نبی ایسے ہیں کہ جن کا بڑا گہرا تعلق ہے مصر سے, بالکل, اور وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ حضرت موسیٰ کی والدہ جو تھی وہ بھی اس وقت جو زمانہ تھا فرعون کا زمانہ تھا اور فرعون کی بادشاہت تھی. وہاں پر فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا. تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں ایک اس طرح کا کوئی جھولا سا کچھ تھا جس کے اندر انہوں نے دریائے نیل میں جو ہے وہ بہا دیا, اور پھر حضرت موسیٰ کس طریقے سے فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور فرعون کے دربار میں ہی حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے. یہ ایک بڑی خاص بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مرتبہ جیسے ہم بات کر رہے تھے نا ٹیسٹ کرتا ہے لوگوں کو, تو والدہ کا کتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا یہ کہ اپنے اولاد کو اپنے بیٹے کو جدا کر دیں, اور پھر اللہ تعالیٰ چونکہ بچانے والا ہے اور اسی جگہ پہ بچایا جہاں پہ کہ بیٹوں کا قتل ہوتا تھا. بالکل, اس کا پلان سب سے بڑا پلان ہوتا ہے, بالکل اس کے پلان سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ پلان تھا اور پھر حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں, وہیں پر ان کی پرورش ہوتی ہے اور پھر آگے جو سارا واقعہ ہے وہ آپ کو قرآن کریم میں پورا مل جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر احرام مصر, بالکل, جو 7 عجوبے ہیں ناظرین دنیا کے, ان میں ایک عجوبہ جو ہے وہ احرام مصر ہے جس کو کہ پیرامڈز بھی کہتے ہیں. اور پیرامڈز یہ وہ خاص عجوبہ ہے, باقی عجوبوں میں بننے کے بعد تبدیلیاں ہوئی. پیرامڈ وہ واحد عجوبہ ہے کہ جس کو اتنے سال گزر گئے اور ابھی تک جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا پیرامڈ ہے, عظیم احرام جو ہے وہ غزہ کا ہے اور بڑے لوگ دیکھنے آتے ہیں. اور پیرامڈز میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی, پیرامڈز میں جو فرعین ہیں ان کی لاشیں جو ہیں ان کو کیا جاتا ہے حنوط کیا جاتا ہے, ممی بنا دیتے ہیں ان کو. تو لوگ دیکھنے آتے ہیں, پوری دنیا بھر سے دیکھنے آتے ہیں, اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ بھی بڑی پرانی روایت ہے, ہزارہ سال سے چل رہی, 3000 سال سے تو کم از کم یہ روایت چل رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ٹورزم بہت زیادہ ایجپٹ میں ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی مشہور ہے اور بڑی پرانی ہے, قدیم ہے, یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی کہا جاتا ہے, بہت مشہور ہے, لوگ جاتے ہیں, درس و تدریس کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے, اور وہ بھی دنیا کی قدیم ترین جو یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک ہے. بالکل. اچھا, پھر جب دریا کی بات ہم نے کی تھی, دریائے نیل کی, تو اس کا ذکر بھی بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے یہاں پر کہ دریائے نیل جو ہے, ظاہر ہے وہ جو قصہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے فرعون سے بچتے ہوئے, تو دریائے نیل کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. فرعون اس کے اندر غرق ہو گیا تھا, بالکل, اور پھر فرعون کی لاش وہاں سے ملی تھی اور وہ آج بھی لوگوں کے لیے محفوظ کی گئی ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں. اب ایک اور واقعہ ہے جو کہ حضرت عمر سے منسوب ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, کہ انہوں نے جب حکمرانی سنبھالی مسلمانوں کی تو اس وقت دریائے نیل پر روایت یہ تھی کہ ہر سال ایک لڑکی کی قربانی کی جاتی تھی, اور پھر انہوں نے اس سلسلے کو ختم کروایا اور انہوں نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام, اور اسے دریائے نیل میں ڈالا گیا, اور اس پر لکھا یہ تھا کہ اے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو پھر تو بہے گا. اور پھر اس کے بعد کبھی بھی وہ قربانی نہیں دینی پڑی تھی, اور اس کے بعد وہ نیل جو ہے وہ اس وقت سے جاری و ساری ہے اور آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی قیامت تک وہ جاری ہی رہے گا. بالکل. تو یہ جو ہے دریائے نیل کی خاص بات, یہ بتانا بہت ضروری تھا. اور پھر نہر سوئز جو ہے وہ ایک بڑی اہم گزرگاہ ہے جو کہ بحیرہ روم کو بحیرہ کلزم سے ملاتی ہے, اور 1859 سے لے کر 1869 تک یہ بنائی گئی تھی نہر سوئز. اس کو بھی دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جاتے ہیں, جوڑنے کے لیے. بالکل, یہ بھی بہت سارے جو لوگ ہیں اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ٹورزم جو ہے وہ دریائے نیل کی وجہ سے بھی اور نہر سوئز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے, مشہور ہے. اچھا, یہ بتا سکتے ہیں ویسے تھوڑی بہت ہمیں اس چیز کی بھی انفارمیشن دیتے ہیں کہ کون کون سی ایسی سلطنتیں تھیں جو مصر میں جو تھیں وہ بنی, کیونکہ حضرت عمر بن العاص
का जो दौर था वो फतह हुआ था, फिर उसके बाद मिस्र पर हुक्मरानी जो है वो बरतानिया ने भी की थी, तुर्कों ने भी की थी। तो जरा अगर उसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दें। देखिए मिस्र जो है वो हजरत उमर बिन अलास के दौर में फतह हुआ था। उससे पहले ये रोम के ज़ेर सल्तनत था। 1200 साल उमैया से लेकर उस्मानिया खिलाफत तक के मातहत रहा। फिर 1798 में नेपोलियन ने हमला किया और फिर मिस्र जो है वो फ्रांस के मातहत चला गया था। 1801 में बरतानिया और तुर्कों ने फ्रांस को शिकस्त दी और 1805 में उस्मानिया सल्तनत के जो कमांडर थे मोहम्मद अली, उन्होंने यहाँ पर मिस्र में अपनी हुकूमत और अपनी सल्तनत बनाई जो कि 1952 तक कायम रही थी। फिर 1882 में मिस्रों को जो मिस्रियों को बरतानवी फौज ने भी शिकस्त दी थी, मुल्क का कंट्रोल संभाला था। अच्छा 1914 में बरतानिया ने बाकायदा तौर पर अपनी ज़ेर निगरानी जो है मिस्र का पूरा निज़ाम संभाला था और आज़ादी पसंद जो मिस्री थे उन्होंने बरतानिया के खिलाफ फिर मुज़ाहिमत की। 1922 में मिस्र ने बरतानिया से हासिल की और फिर उसके बाद 1953 तक बरतानिया का वहाँ पर असर रसूख तो रहा, लेकिन उसके बाद फिर ये जमहूरिया मिस्र बन गया। ये है मिस्र की ज़रा पॉलिटिकल तारीख। बड़ी इंप्रेसिव और बड़ी इंटरेस्टिंग। हाँ बिल्कुल, अगर मतलब किसी ने भी इस्लामिक जो स्टडी है वो करनी है तो मिस्र की तारीख पढ़े बगैर ये बात मुकम्मल नहीं हो सकती। और फिर मॉडर्न डे पॉलिटिक्स जो मिस्र में हो रही है, जैसे वहाँ पर जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड की हुकूमत आई और फिर उसके बाद वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल रहा, अभी भी जो है वो वहाँ पर मामला कुछ ऊपर नीचे हैं। तो ये जो मिस्र है इसको भूल नहीं सकते, हमेशा रेलेवेंट रहता है और कुरान हकीम में भी इसके जो वाक़यात आए हैं तो वो भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। बिल्कुल।